أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. یہ خضر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو خواب کے زبر اور ذات سے خضر اور شیزا خواب کے زیر اور ذات کے زبر اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں یہ واقعہ متعدد مقامات پر ذکر کیے گئے. بخاری شریف کے اندر جو واقعہ مذکور ہے یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست بیان فرمایا. بیان کے بعد ایک صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ روح زمین پر آپ سے بڑا بھی عالم ہے، آپ نے بڑا عجیب و غریب بیان کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا عالم ہوں. بات تو ٹھیک تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر جن پر تورات نازل ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ تورات میں جو شریعت بیان کی ہے اسی کو لے کر آگے چلے. چاہے وہ زبور بھی موجود ہے لیکن حمد و ثنا میں ہی ساری ہے. احکامات بھی ہم تورات کی چلتے ہیں. انجیل کے اندر بھی اکثر احکامات جو ہیں وہ تورات میں کے مضمون ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات درست تھی لیکن اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے وہاں ایک میرا بندہ ہے. پہلے یہ سمجھ میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے.
سے میں نے اپنی طرف سے علم مطابق میں پڑھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کیا جاتی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کیسا علم صاحب علم ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کوئی بڑا علم والا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں آ کر وہاں سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. پھر عرض کیا کہ کوئی نشانی ہو کہ مجمع اور بحرین پر ہم پہنچے تو وہاں کوئی ایسی نشانی ہمارے پاس ہو جس سے پتہ چل جائے کہ یہی مقام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی بھیجیں, مردہ مچھلی پہلے میں ڈال کر جہاں مچھلی زندہ ہو کر نکل جائے وہاں پر جو ہے وہ کوئی مقام ہوگا آپ کے اور میرے بندے خضر کی ملاقات. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان لیا بطور خادم کے. نام ہے ان کا یوشع ابن نون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی بات کریے یتیم بنے تو چل پڑے اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جو تاکید فرما دی کہ ہم نے سفر کر. انہوں نے پوچھا نہیں کہاں جانا ہے, کس طرف کیا جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو فرمایا کہ بس چلنا ہی ہے. ہاں سفر ہمارا اینڈ وہاں ہوگا جہاں یہ مچھلی ہمارے پاس ہے نا, یہ زندہ ہو کے نکل گئی نا, یہاں ہمارے سفر کا اینڈ ہے. وہاں ہم نے بندے سے ملنا ہے, بڑا صاحب علم ہے, اس وقت اس کے ساتھ گزاریں گے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. وہ جس وقت سفر شروع کیا تو پورا دن ابھی پوری رات کے کسی حصے میں ایک جگہ پر آ کر اسٹے کیا. بڑی سی چٹان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, وہیں پر سو بھی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو فرما دیا تھا کہ بھائی کسی خاص وقت کے بارے میں جب ہم اٹھا کے جہاں چل پڑیں گے وہاں. موسیٰ علیہ السلام سو گئے. اس دوران واقعہ بڑا عجیب یہ ہوا کہ ٹھہرے کے اندر سے مچھلی ملتی ہے. یہ تھے سمندر کے کنارے پر, وہاں سے مچھلی نکل کے سمندر کے اندر اور سرنگ نمار راستہ بنا کر آ گیا. تو وہ سرنگ اب دیکھیں پانی کے اندر داخل ہوتی پانی کا منہ بند ہو جائے, لیکن وہ جو پانی کے اندر جو کاچا ہوا سرنگ سے راستہ بن گیا وہ پانی ویسے ہی رہا. اب دو باتیں ہیں عجیب, مچھلی کا زندہ ہو کے نکل کے خود ہی سمندر میں چلے جانا انتہائی عجیب بات. دوسری عجیب بات یہ ہے کہ جو عجیب تر ہے کہ راستہ جو ہے وہ بنا ہے پانی کے اندر مچھلی کے, لیکن راستہ بند نہیں ہو, پانی بند نہیں ہو, پانی کے اندر سورج سے بند نہیں ہو. یہ انتہائی عجیب بات ہے. حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے یہ چیز سوچی کہ اب اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو بے آرام میں ہوں گے. جن کو بے آرام کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اٹھ کے فرمایا چل. یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں بہت ہی معمولی ہیں. جہاں معاملات ادب غالب ہوئے وہاں پچھلی باتیں ساری جو ہے نا وہ ایک دم بھول جاتی ہیں. اس وقت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مد نظر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ویسی جلال پڑا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے چلو. تب یوشع ابن نون کے دماغ سے بات نکل گئی, بتاؤں گی مچھلی کی ہے بڑی حیرت بات ہے اور سرخ بنا لی گئی ہے. سرخ دیکھیں وہ موجود ہے پانی میں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرما دیا تھا کہ جہاں یہ مچھلی نکل گئی وہ ہمارا مقام اینڈ ہے, یہی پر ہے. لیکن دماغ میں بات ایسی آ رہی ہے چل پڑے یہاں سے آگے. لیکن یہاں سے آگے چلے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس کیا ہو رہا ہے کہ یہ چلنا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے. کچھ آگے گئے, آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے
بیٹھو نکالو ناشتہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہاں سے کون سے آگے چلے نا اس بات بڑی عجیب سی کہانی رکاوٹ کی عجیب سے ہوگی، لیکن ایک اور بات بھی عجیب اب یاد آ گیا وہ جی مچھلی پہلے میں رکھی تھی وہاں چراغ کے ساتھ جہاں بیٹھے تھے، مچھلی نکلی ہے زندہ ہو کے سمندر میں گئی ہے، سمندر میں بڑا عجیب رستہ بنا کے چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو ہمارا اصل مقام تھا، آپ نے بتایا کہ شیطان نے بلا دیا، میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا، قرآن زبان میں تھا پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھول گئے، شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوری قدموں پر واپس آئے، اس طرح چل کے پوری قدموں پر واپس آئے، وہاں پہنچے جب تو فرمایا کہ یہ ہے مقام، یہاں اس کی جیسے ملاقات ہوتی ہے، وہاں خیر کچھ دیر کے بعد پھر خضر علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا السلام علیکم، انہیں کہا وعلیکم السلام کون؟ یہ میں اصل میں آپ کو بالکل بخاری شریف کے الفاظ میں جو ہوتے ہیں نا ترجمہ ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانتے شکل سے نہیں تھی لیکن نام کے بارے میں پتا تھا، فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل، موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا ہاں جی موسیٰ بنی اسرائیل۔ یہ میرے سفر کا جو پہلا مرحلہ تھا یہاں تک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا جو آیات تلاوت کی وہ یہاں تک کی، باقی انشاءاللہ آگے سے وہ بیان بھی کرتے جاتے ہیں تلاوت کرتے۔ وہی قال موسیٰ لفتاہ، وہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں گا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقوبا، یا زمانے چلتا ہی رہوں گا جب تک یعنی کہ یہ مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہیں آتی تب تک چلتے ہی رہیں۔ تو یہ کیوں فرمایا تھا کہ حضرت یوشع بن نون نے پوچھا تھا کہ کہاں جب چلنا ہے، کتنا دور کا سفر ہے، کیا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ سفر میں کتنا لمبا سفر ہے اس کے مطابق تیاری کر لی جائے، وہ یہ بتایا کہ مجمع البحرین جائیں گے، جب تک نہیں آ رہا تھا تو چلتے گئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر جمع پہنچ گئے، بلغا پہنچ گئے، مجمع بینہما دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں سربا سبقنما، فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے چل پڑے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا آتنا غداءنا، ہمیں دو ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، البتہ پکی بات ہے ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر سے، یہ والا جو سفر ہے ہمارے اس سفر سے نصبا، بڑی نصب بڑی تدبیر ہے اس کا نصب کا تکلیف، نصبا بڑی تکلیف، یہ وہ تدبیر ہے۔ قال ارأیت ان اوینا، تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا ارأیت، دیکھیے یہ تعجب والا جملہ ہے، دیکھو جی عجیب گل ہے، دیکھو اس معنی ارأیت، دیکھیے کیا آپ نے دیکھا ہے ان اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ، اور مجھے نہیں بلایا، آگے لفظ اذکرہ، اس کا تذکرہ کرنا، مجھے نہیں بلایا اس کا تذکرہ کرنا، الا الشیطان، مگر شیطان نے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ سمندر کے اندر بڑا عجیب، وہ عجیب کیا تھا، وہ اوپر ہے سرابا، سراب سمندر کے اندر اس طرح سرخ، یہ امپوسبل، ناممکن ہے نا کہ پانی ٹھہر جائے، اور تو ٹھہر گیا اور سرخ بن گیا، چلے گئے۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
ذالکا یہی تو وہ جگہ ہے، ہاں ذالکا ما کننا نبغی جسے ہم تلاش کر رہے تھے، فارتدا پھر وہ دونوں واپس چل پڑے، علی آثارہما قصصا ہمارے اپنے قدموں کے نشان پر، نشان پر، فوجدا عبد من عبادنا پھر انہوں نے پایا ایک بندہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتن ہم نے اسے دی تھی رحمت من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اسے سکھایا تھا اپنی جانب سے علم۔ یہ کون سا علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا؟ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا وہ علم تشریعی ہوتا ہے، شریعت کا علم ہے، وہ شرعی قوانین جو دیے جاتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور حضرت خضر جو ہیں کہ سلسلہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے رجال اللہ، وہ بندے جنہیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی کاموں کے اوپر معمور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ باتیں القاء کرتا رہتا ہے، وہ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ علم جو اللہ رب العزت جو قلوب کے اندر القاء فرماتا ہے، اس علم کو فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا تھا، جسے کہتے ہیں تکوینات کا علم، تکوینی امور اللہ رب العزت کے۔ اللہ اپنے کام جو ہے وہ کلمہ کون سے فرماتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، نہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ اس طرح کے معاملات میں۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو امور اگر اس انداز سے نہ کیے جائیں بندوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایسے اس انداز سے نہ ہو بندوں کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے اس طرح کے کام کرتے جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور عموماً لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں کہ کام بھی کر جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بندہ چلے جا رہے ہیں اور سامنے سے بندہ آیا، ان دونوں کی آپس میں تکرار ہو گیا، ایک نے پکڑ کے جو ہے دوسرے کو مار دیا۔ اب وہ اس کو مارا ہے، آپس میں بات نے اس کے ساتھ بات اتنی شدید نہیں تھی لیکن مارا۔ بعد میں وہ بندہ جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہاں مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے، یہاں اس بندے کے ساتھ کسی بات ہو رہی تھی مجھے مار پڑ گئی ہے، تو اسے سوچ آتی ہے کہ عمل میں نے محاذ کیا ہے تو وہ عمل اس طرح سے تو خیر نہیں ہے، اس طرح سے مجھے اس کی سزا ملی۔ اس عمل کو میں نے کیا ہے اس پر تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں ہلکی سی کیا ہے سزا اتنی ملی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے سزا مجھے اس عمل کی ملی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی بات، بے تحاشا ایسے امور چل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان بظاہر اپنے کوئی حقیقت کی بات سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہم وہ کام بہت بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آگے یہ معاملات آئیں گے، ان معاملات کی طرف کسی جگہ دکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور تکوینات چلتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ان امور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہ بظاہر عام سے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ پھر اللہ چاہے تو ان بندوں کو جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو مطلع کر دے، اکثر ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر کے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ کرنے کی کوشش کی۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه